نکاح میں سادگی کا خیال رکھنا اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا شریعت کی پسند اور وقت کی اہم ضرورت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل انسانی دنیا جس ظلم و جہل کا شکار تھی، تاریخ کے آئینے میں ان ایام ظلمت و جہالت کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور ان کے ذریعے نظام شریعت کے قائم ہو جانے کے بعد معاشرے سے برائیاں اور خرابیاں دور ہوئیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے نظام کو بدلا، اس لیے کہ انسانی سماج کا نظام شریعت الہی سے دور بھٹک چکا تھا۔ انسانی طبیعت کو شریعت کے دائرے میں لانے کے لیے ایک نظام حق آیا، ایک رسول برحق کے ساتھ آیا، اور جن کی آمد کے بعد ان کی خاتمیت پر مہر لگا دی گئی کہ اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور نہ کوئی شریعت آئے گی۔ شریعت مصطفی قیامت کی صبح تک انسانی معاشرے میں نافذ العمل ہوگی اور ہوتی رہے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی عطا نہیں فرمایا، بلکہ پورا نظام دین عطا فرمایا ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ مکمل دین نہیں ہے، ہاں یہ فرائض دین میں ضرور داخل ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت نے اخلاقی زندگی بھی عطا فرمائی ہے، سیاسی زندگی بھی عطا فرمائی ہے، سماجی زندگی بھی عطا فرمائی ہے، عائلی زندگی بھی عطا فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی یہ مہربانی ہے کہ قرآن کریم نے زندگی کی ہر جہت پر قانون الہی کے پہرے بٹھائی ہیں۔ جب تک ہم نے شریعت کو قبول نہیں کیا تھا تب تک تو ہماری طبیعت آوارہ گردی کا شکار تھی، مگر شریعت کو قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم طبیعت کے تابع نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم شریعت کے تابع ہیں۔ شریعت کو طبیعت میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا، طبیعت کو شریعت میں تبدیل کیے بغیر مسلمان ہونے کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ توحید کی مضبوط چٹان پر کھڑا کیا، اسی طرح عمل صالح اور معاشرے کی صلاحیت کا بھی سہانا خواب دکھلایا تھا، جس کو شرمندہ تعبیر کیے بغیر ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سامعین مکرم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا بھی حسین عطا فرمائی اور آخرت بھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہوں اس کام میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول ہمیں دے رہے ہیں ہمیں اسے لینا چاہیے، اور جس سے اللہ کے رسول ہمیں روک رہے ہیں ہمیں ایمانداری کے ساتھ رک کر صحیح معنوں میں غلام مصطفی ہونے کا ثبوت بھی فراہم کرنا چاہیے۔ نکاح بھی اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نکاح کا فریضہ ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نکاح کس طرح سے کریں۔ اللہ کے حبیب سے بہتر اسوہ دنیا میں نہ کسی کا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہم اگر حضور کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے خود بھی نکاح کیا تھا، اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا تھا، اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، حضور کے نواسے حسنین کریمین سے بہتر کسی کے نواسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے گھر میں تعلیم و تربیت کا جو ماحول برپا کر کے ساری کائنات کو تعلیم و تربیت کی دعوت پہنچائی تھی، اس پر مسلمانوں کی نگاہ کا جانا بے پناہ ضروری ہے۔
علی رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و خوبی کے ساتھ کی تھی، سادگی کے ساتھ کی تھی۔ مسجد نبوی میں ان کا نکاح منعقد ہوا تھا، اس لیے شور شرابہ کے ماحول میں، نمائش اور دکھاوے کے ماحول میں شادی بیاہ نہ کرتے ہوئے ہمیں اس سنت کو جاری رکھنا چاہیے جس سنت کی بنیاد پر ہمارے مسلمان ہونے کی شناخت بنتی ہے۔ مسجد میں نکاح کا ہونا مبارک عمل ہے، اس لیے آپ اپنے نبی کے راستے کو اپنائیے اور ان خرافات سے دور رہیے جو آپ کے ایمان کو کھا جانے والی خطرناک بیماریاں ہیں۔ دراصل معاملہ سوچ اور انداز فکر کا ہے، جب تک سوچنے کا اندازہ نہیں بدلے گا کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ہمیں اپنے خیالات کو ایک مرکز پر جما لینا چاہیے۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے نمونہ اور مثال کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی زندگی قیامت تک تمام زمانوں میں اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے؟ پھر یہ کہ یہ مثالی نمونہ اتنا جامع ہے کہ اس نے زندگی کا کوئی گوشہ تشنا نہیں رکھا۔ عبادت، سیاست، اخلاق، معاملات سے لے کر معاشرت تک زندگی کے تمام کام اس نے بتائے بھی، کر کے دکھائے بھی۔ اس نے اپنی شادیاں ہی نہیں اپنے بچوں کی بھی شادیاں کی۔ وہ کھلا ذہن رکھنے والا ہے، وہ ظاہر خشک نہیں خشک اخلاق ہے، خوشی کے موقع پر خوشی کے تقاضوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ ہیں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور دو عالم، حبیب خدا، ہمارے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس کہ ہم نے اس نمونہ کو نظر انداز کر دیا۔ عزیزان ملت، جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں جن کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں جاتا۔ اصل میں یہ بھی اہم بات ہے کہ ہمارا خیال اس کی طرف نہیں جاتا تو ہم اس کی اصلاح کیسے کریں؟ ہم اصلاح اسی وقت کریں گے جب ہمارا خیال جائے کہ ہم میں کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے جن کو ہمیں دور کرنا ہے۔ احساس ہونا بڑی چیز ہے، جب احساس ہوگا تب اصلاح کا کام شروع ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اس وقت جو زیادہ قابل توجہ بات ہے وہ نکاح اور شادی بیاہ کے سلسلے میں اسراف ہے۔ اپنی خواہش، اپنے نفس اور اپنی پسند کے لحاظ سے آدمی کا خرچ کرنا اور بے تحاشا خرچ کرنا اور اس کی وجہ سے زیر بار ہو جانا اور زیر بار ہو جانے کے بعد قرض لینا اور دوسرے غلط کام کرنا تاکہ وہ اپنی زیر باری سے بچ سکے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ہماری ضرورت جتنی ہے ہم اسی پر اکتفا کریں اور بے ضرورت ہرگز خرچ نہ کریں۔ اور یہ رسوم و رواج جو معاشرے میں پھیل گئے ہیں یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں نے اس طرح سے شادی کی تو ہم کیوں اس سے پیچھے رہیں، ہم بھی اسی طرح خرچ کریں گے۔ کہ آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی ہوٹلیں جو لی جاتی ہیں، مہنگے شادی ہال جو بک کرائے جاتے ہیں، اس میں کتنا خرچ ہوتا ہے، اور یہ خرچ ان لوگوں کو کرنا ہوتا ہے جن کی آمدنی اتنی ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ کرنا پڑتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو لوگ کوتاہ نہ سمجھے، کم حیثیت خیال نہ کریں۔ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کا جذبہ اس میں کار فرما ہوتا ہے، جو بہت نامناسب بات ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ شادی میں ہم لوگ اپنی بہت زیادہ دولت ضائع کرتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو نیکی بدی کی ہیں، شرم و حیا کی ہیں اور اچھے اور برے کی ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں اور ہمارا معاشرہ بعض حرکتوں کی وجہ سے غیر مسلم معاشرے سے بھی گرتا جا رہا ہے۔ بعض جگہ تو کچھ ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے جو غیر مسلم معاشرے میں بھی بری سمجھی جاتی ہیں اور وہ ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں۔ آج دیکھیے ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، فضول خرچی، دکھاوا، نمائش، بری رسمیں، ہلدی، مہندی، رت جگہ اور اس طرح کے نہ جانے کتنی خرافات ہم مسلمانوں کی شادیوں کا حصہ بن گئی ہے۔
دوسرے کی خرافات اور دوسرے کی رسمیں آج مذہب کے نام پر ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بہت ہی قابل مواخذہ چیزیں ہیں۔ شادی میں 50 روپے سے لے کر 1500 روپے تک کے کارڈ چھپتے ہیں۔ شادی بیاہ میں ناچ گانا ڈی جے مسلم معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ نام تو ہمارا مسلمان ہے، کام ہمارا مسلمان کا کیوں نہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں صرف نماز، روزہ اور حج سے ہمارا فریضہ اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اخلاق و عادات اور بری رسموں کو چھوڑنے ہی سے ہم اسلام کے دائرے میں اپنی صحیح تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہلدی، مہندی، رت جگہ، خرافات، ناچ گانا، پہلے کھانا بعد میں کھانا، ناچنا گانا بجانا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا بد نصیبی سے حصہ بن چکی ہیں، جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اب بتائیے کہ ہمارے شادی بیاہ کے ماحول میں اسلام کہاں ہے؟ ہم اسلام کو تلاش کرتے ہیں تو بدقسمتی سے اسلام ہماری شادی بیاہ میں نظر نہیں آتا۔ مہندی لگی، اسلام غائب، رت جگہ ہوا، اسلام غائب، مہندی کی رسمیں ہوئی، اسلام غائب، ڈی جے ہوا، اسلام غائب، آتش بازی ہوئی، اسلام غائب، ناچ گانا ہوا، اسلام غائب، 100 200 لوگوں کو بارات میں لے جانا اور لڑکی والوں کو مجبور کرنا، وہاں بھی اسلام غائب۔ چلتے چلاتے بارات لے کر پہنچے تو کہیں بھی اسلام نہیں تھا۔ جب چند لوگ اکٹھا ہو گئے تو اب فکر ہوئی لڑکے والوں کو کہ صاحب کسی بھی طرح اسلام کو بلائیے، اس لیے کہ بغیر اسلام کے تو یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قاضی صاحب بلائے گئے، گواہ بلائے گئے، شرعی اعتبار سے نکاح کی مجلس منعقد ہوئی اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد تو اسلام کے کان میں پھر سے مسلمان کہہ دیتا ہے کہ صاحب اب آپ تشریف لے جائیں، جہاں تک ہم کو آپ کو استعمال کرنا تھا وہاں تک ہم نے آپ کو استعمال کر لیا۔ یاد رکھیے کہ اسلام کو استعمال کرنے کے لیے آپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اسلام کی خاطر استعمال ہونے کے لیے آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ اپنے طمطراق کو دکھلانے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، دنیا میں دکھاوا کرنے کے لیے جو بھی طور طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور جس طرح پیسوں کو فضول خرچی کی وجہ سے برباد کیا جاتا ہے، سینکڑوں غریب بچوں کی کفالت کر کے شادی بیاہ ہو سکتی تھی، اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی تھی، مگر وائے افسوس آج اس امت اس احساس سے خالی ہو کر رہ گئی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ذہن اور بنا ہے کہ شادی تو کی جائے مگر ذرا مالدار گھرانہ دیکھا جائے، کہیں سے جہیز کی آمد ہو جائے، لین دین کا ماحول تک برپا کر دیا جاتا ہے، گویا شریعت کا جتنا بھی خون پیا جا سکتا ہے۔ آج مسلمان ایک ساتھ دین دنیا سے باہر نکل کر شریعت کا اتنا خون کرتے ہوئے بھی نہیں شرما رہے ہیں۔ یہ سوچ ہی نہیں رہ گئی کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا پروردگار عالم ہم سے حساب لے گا۔ محشر کی گھڑی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ آخرت کے یقین سے خاص طور پر مسلمان اپنے عقیدہ کو اپنے عمل سے اتنا کمزور کر چکی ہیں کہ اگر آخرت کا تو تصور ہی ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برباد کیا جا رہا ہے، ہمارا حق نہیں مل رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنا محاسبہ تو کریں۔ ہمیں اسلام نے کہاں کھڑا کیا تھا؟ دنیا کی بھلائی کے لیے ہمیں اسلام نے کھڑا کیا تھا، دنیا سے برائی مٹانے کے لیے ہمیں اسلام نے کھڑا کیا تھا۔ ہم نے خود معاشرہ میں دنیا جہاں کی برائی اور بے حیائی کی گند پیدا کر دی ہے، اور ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی ختم ہو گیا ہے، شرم کے ساتھ احساس شرم بھی دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے وجود سے قرآن کریم
کریم کی صداقت کا تعارف کرواتے، اپنے وجود سے اعمال صالحہ کا تعارف کرواتے، اپنے وجود سے حسن اخلاق کی کرشمہ سازیاں دنیا کو دکھلاتے، بجائے اس کے آج ان تمام برائیوں، بے حیائیوں، فضول خرچیوں، نمائشوں کا ہم شکار ہو کر رہ گئے ہیں جن کے اسلام کے دامن میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا ہمیں برباد کر رہی ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ دنیا کے سامنے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دنیا جو ہم پر ظلم کر رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی نگاہ میں ہم مسلمان ہیں۔ دنیا میں تو ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا نے مسلمان سمجھا، مگر بےہودہ حرکتیں اور گندے عمل کر کے ہم قبر میں جائیں گے تو اس لیے مارے جائیں گے کہ تم زمین پر صرف نام کے مسلمان تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ اس طرح کی خرافات و بدعات میں لوگ کیوں لگ گئی ہیں؟ نمائشوں میں لوگ کیوں آ گئی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی کمی ہمارے معاشرے میں ہے، جس کی وجہ سے یہ بدعتیں، یہ خرافات اور یہ رسم و رواج آئی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں یا شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں یہ ساری برائیاں شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی، یہ ساری برائیاں اسلامی تعلیم و تربیت سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ آج ہم اسلامی تعلیم و تربیت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، سیاستداں بنے، مگر سب سے پہلے دیندار بنے۔ سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کریں، سب سے پہلے دین کی تربیت ہمارے یہاں ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک انجینئر کے ذریعے بھی اسلام ظاہر ہوگا، ایک ڈاکٹر کے ذریعے بھی اسلام پہچانا جائے گا۔ صرف علماء اور مدرسوں ہی سے اسلام نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ علماء کے زیر انتظام، مدرسوں کے زیر تربیت جو لوگ بھی اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے بہرور کر لیں گے، وہ سارے لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی کام میں ہوں گے، معاشرے کے کسی بھی نہج پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کے وجود سے اسلام کی عملی روشنی ضرور پھیلے گی۔ محترم حضرات، نکاح کو آسان بنانے کے لیے ہمیں سنجیدگی سے کوشش کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جس نکاح میں فضول خرچی کا اندیشہ ہو یا جہاں رسم و رواج انجام پائے جانے والے ہوں، وہاں پہلے سے پہنچ کر ان کو فہمائش کریں۔ اللہ اور رسول کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کر اگر اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً مفید ہوگا۔ اسی طرح جہاں فہمائش اثر انداز نہ ہو یا جہاں سمجھانے کی گنجائش نہ ہو، ایسے نکاح میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں نکاح میں برائی ہو رہی ہو اور کوئی رسم و رواج کا معاملہ انجام پا رہا ہو اور ہم موجود ہوں تو ہمیں بھی اس پر نکیر کرنی چاہیے اور سلیقہ کے ساتھ خیر کی بات کہہ دینی چاہیے، اور یہ بات خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنا آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور امت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اور دعوت اصلاح و تربیت کا جو کام آپ کے سپرد کیا ہے، یہ چیز اس کے بھی مخالف ہیں۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاحی معاشرہ کمیٹی سادہ اور مصنوع نکاح کے سلسلے میں ایک ملک گیر مہم چلا رہی ہے۔ اس مہم کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مسلمانوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر انحراف کر رکھا ہے، اور جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دائرے میں اپنی زندگی نہیں گزارے گا تو یہ شکوہ کرنا بیکار ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ستائے جا رہے ہیں اور ہم مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کو تحریک بنا لیا جائے، اور تحریک کے ذریعے اس بات کے اہتمام ہو کہ لوگوں سے یہ برائیاں دور ہوں اور اسلام کا صاف شفاف نظام نکاح ہر طرف عام ہو۔ جو ناخوشگواریاں پیش آ رہی ہیں وہ کتاب و سنت کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں۔ جب زندگی کے ہر مرحلے میں، خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں سنت شریعت پر عمل کیا جائے گا تو اس کے بہت اچھے اور خوشگوار نتائج سامنے آئیں گے اور معاشرے میں ہر طرف بہار دکھائی دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قید سنت سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔